کربلا کا واقعہ تاریخ کا ایسا سانحہ ہے جو مذہب کی حد بندیوں سے نکل کر انسانی سماج میں درد کا رشتہ بن گیا ہے، جس کے زیر اثر سبھی سوچ کے شاعروں نے اپنے فکر و فن کے جوہر دکھائے ہیں۔ جوش ملی آبادی نے کہا، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ خود کو ایتھیسٹ کہنے والے مارکسسٹ شاعر بھی اس موضوع پر طبع آزمائی کر چکے ہیں۔ جن علی سردار جعفری نے ماؤ بلا رہا ہے جیسی نظم تخلیق کی، ان کی احتجاجی شاعری کا یہ بھی ایک رنگ ہے۔ یہ ظلم و جبر بھی ایک پیاس ہے جو صدیوں سے، یہ ظلم و جبر بھی ایک پیاس ہے جو صدیوں سے بجھائی جاتی ہے انسان کے خون ناحق سے۔ کوئی حسین ہو، کوئی مسیح یا سقراط، لہو کی پیاس انہیں ڈھونڈتی ہی رہتی ہے، زبان نکالے ہوئے، تیوریاں چڑھائے ہوئے۔ کیفی اعظمی نے بھی حضرت امام حسین کی عظمت کو سلام کیا اور مظلوموں کو حسینی عزم و ہمت کے ذکر سے تحریک دی۔ حریت کو آج پھر ہے ابن حیدر کی تلاش، حریت کو آج پھر ہے ابن حیدر کی تلاش، وقت کو پھر ہے کروڑوں میں 72 کی تلاش۔ دیکھنا کیفی نشان حریت لہرائے گا، دیکھنا کیفی نشان حریت لہرائے گا، جب جہاں کو عزم شیر کربلا مل جائے گا، جب جہاں کو عزم شیر کربلا مل جائے گا۔ بہت خوب۔ اردو ادب میں فیض احمد فیض کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے احتجاج کو بھی رومانی فضا عطا کی۔ ان کے لکھے مرثیے میں بھی یہ مخصوص انداز دیکھنے کو ملتا ہے۔ از فیض احمد فیض بروز شب عاشور: رات آئی ہے شبیر پہ یلغار بلا ہے، ساتھی نہ کوئی یار نہ غم خوار رہا ہے، مونس ہے تو ایک درد کی گھن گھور گھٹا ہے، مشفق ہے تو ایک دل کے دھڑکنے کی صدا ہے، تنہائی کی، غربت کی، پریشانی کی شب ہے، یہ خانہ شبیر کی ویرانی کی شب ہے۔ دور حاضر میں جو مرثیے لکھے گئے اور لکھے جا رہے ہیں وہ روایتی مرثیوں سے قدرے مختلف ہیں۔ یہ اجزائے ترکیبی اور حیت کی پابندیوں سے آزاد ہیں۔ جدید مرثیوں میں اظہار رنج و غم قائم رہا، تاثیر کا بھی خیال رکھا گیا، لیکن بزم اور رزم والی شرط تقریباً ختم ہو گئی۔ آج کے مرثیوں میں قدیم اور جدید کی آمیزش نظر آتی ہے۔ اس دور میں شخصی مرثیوں کا چلن عام ہوا۔ مہاتما گاندھی اور پنڈت نہرو سے لے کر دیگر رہنمائے قوم اور ادبی ہستیوں پر مرثیے لکھے گئے۔ جگر مراد آبادی نے گاندھی جی کی یاد میں نظم لکھی: ہزار در ہزار ہیں اگرچہ رہبران ملک، مگر وہ پیر نوجواں، وہ ایک مرد صف شکن، وہی مہاتما، وہی شہید امن و آشتی، پریم جس کی زندگی، خلوص جس کا پیراہن، وہی ستارے ہیں مگر کہاں وہ مہتاب ہند، وہی ستارے ہیں مگر کہاں وہ مہتاب ہند، وہی ہے انجمن مگر کہاں وہ صدر انجمن، مگر کہاں وہ صدر انجمن۔ اور پریم چند کی وفات کے بعد نذیر بنارسی نے یہ پرتاثیر مرثیہ کہا: اپنے سندیش سے سب کو چونکا دیا، پریم نے پریم کا ارتھ سمجھا دیا، فرد تھا فرد سے کارواں بن گیا، ایک تھا ایک سے ایک جہاں بن گیا،
اے بنارس تیرا ایک مشتے غبار اٹھ کے معمار ہندوستاں بن گیا. کیا حیدرآباد کے رہنے والے مشہور لیفٹسٹ شاعر مخدوم محی الدین نے مارٹن لوتھر کنگ کے قتل پر کہا، یہ شام شام غریباں ہے صبح صبح حنین، یہ شام شام غریباں ہے صبح صبح حنین، یہ قتل قتل مسیحا، یہ قتل قتل حسین. اور انہوں نے اپنی شاعری میں حضرت امام حسین کو بھی سلام عقیدت پیش کیا. امام تشنہ لباں خضر راہ آب حیات، امام تشنہ لباں خضر راہ آب حیات، اندھیری رات کے سینے میں مشعلوں کی برات، میری ثبات میری کائنات میری حیات، سلام مہر بغاوت سلام ماہ نجات. ماضی قریب میں جاوید وشش نے غم حسین کو ہندوستانی عناصر سے ہم آہنگ کیا ہے. یہ ان کا اپنا انفرادی رنگ ہے. ہو درد بھری تو دل کی دنیا اچھی، ہو درد بھری تو دل کی دنیا اچھی، جو عشق بڑھائے وہ تمنا اچھی، سن سن کے غم حسین رو دیتی ہے، سن سن کے غم حسین رو دیتی ہے، دریائے فرات سے تو گنگا اچھی، دریائے فرات سے تو گنگا اچھی. بہت خوب. کالی داس گپتا رضا غالب شناس مانے جاتے ہیں. انہوں نے عمدہ غزلیں، نعتیں، سلام اور منقبت کہہ کر ہندوستانی تہذیب کا حق ادا کر دیا ہے. فرماتے ہیں، سوزے جگر سے آہ کو مارے ہیں فاطمہ، سر سے ردا کو اپنے اتارے ہیں فاطمہ، بالوں سے جائے قتل سنوارے ہیں فاطمہ، میدان کربلا میں پکارے ہیں فاطمہ، درد و علم بے جان غریبم پدید شد، فریاد ای خدا کہ حسینم شہید شد، فریاد ای خدا کہ حسینم شہید شد. کنور مہندر سنگھ بیدی ادبی دنیا میں اپنے نعتیہ کلام سے مقبول ہیں. انہوں نے حضرت امام حسین کو اپنی عقیدتوں کا خراج اس طرح پیش کیا: زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے. تو مختصر سی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے رنگوں میں رچی بسی صنف مرثیہ نے ذاتی رشتوں اور آپسی محبت کا بھرپور احترام کیا ہے، اور شاعری میں شامل محب اور محبوب کے دائرے میں بہن بھائی، ماں بیٹے، خادم و مخدوم، عوام و رہنما غرض سبھی کو شامل کر لیا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اردو ادب اس سرمائے سے محروم رہ جاتا. مرثیے کو اگر خالص ہندوستانی ثقافت اور شاعری کے اصولوں پر پرکھا جائے تو ہر اعتبار سے کھرا اترتا ہے. ہمارے کاویہ کا دار و مدار جن نورس پر ہے وہ تقریباً سب کے سب مرثیے میں پائے جاتے ہیں. ہاں، شرنگار واقعات کی منظر کشی میں تو نہیں ہے، لیکن زبان کی ہندوستانیت نے یہ حسن بھی پیدا کر دیا ہے. اردو شاعری اپنے تمام اصناف کے ساتھ عالم ادب میں مقبول تھی. مرثیے نے اسے اپنی فکری وسعت سے مزید مالا مال کیا. اس کے موضوعات، بیانیہ، لفظیات، استعارات، تلمیحات، تشبیہات، منظر نگاری، رجز اور صوتی آہنگ سب کے سب خود اپنی شناخت بن گئے، اور مرثیے کو اردو شعری ادب کی ایک بے مثال صنف تسلیم کر لیا گیا. دریائے فکر و فن کی روانی ہے مرثیہ، دریائے فکر و فن کی روانی ہے مرثیہ، تیغِ زبان شعر کا پانی ہے مرثیہ. لیلائے شاعری کی جوانی ہے مرثیہ،
لیلا شاعری کی جوانی ہے مرثیہ، تاریخ نے کہی وہ کہانی ہے مرثیہ۔ کیا کہنا ہے فرد جرم فوج ضلالت شعار بھی، کردار اہل بیت کا آئینہ دار بھی۔ درد کا رشتہ انسانی کائنات کا مشترکہ رشتہ ہے۔ یہ نہ صرف انسانوں کو آپس میں جوڑتا ہے بلکہ قوموں کو بھی جوڑتا ہے، ملکوں اور مذہبوں کو بھی جوڑتا ہے، تہذیبوں کو بھی جوڑتا ہے۔ کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرزمین عرب سے داستان کربلا جب ہندوستان آئی تو اپنے اندر ستیہ، اہنسا، شانتی اور تیاگ کی خوبیاں لیے گوتم بدھ کی اس دھرتی کی خوشبو میں رچ بس گئی۔ درے حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، درے حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ کیا کہنا اگر گنگا اور فرات محض دو دریاؤں کے نام ہی نہیں بلکہ دو علامتیں ہیں جو دو تہذیبی قدروں کی ترجمانی کر رہی ہیں۔ اگر دور حاضر میں یہ ایک حقیقت ہے کہ خون اپنوں کا ہو کہ غیروں کا، زندگی میتوں پہ روتی ہے، ٹینک آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، تو کربلا نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ مظلوم صاحب کردار ہوتا ہے اور ظالم کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ مظلوم زندہ رہتے ہیں، ظالم مٹ جاتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، ظلم پھر ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ مرثیہ اسی عزم کی عکاسی کرتا ہے، قومی یکجہتی کا پیغام دیتا ہے، آپسی رواداری کی دعا کرتا ہے۔ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر۔ تو فیض کا منبع ہے توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر۔ جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے، جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے۔ شکریہ حاضرین۔